خواجہ خواجگاں حامی بے کساں، التجا سن لو شاہ امم کے لیے خواجہ پیا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ آج ایک بہت ہی خاص دن ہے، کیونکہ آج کا دن اللہ پاک کے ایک بہت ہی پیارے ولی سلطان العارفین خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ آپ سلسلہ چشتیہ کے ایک عظیم بزرگ ہیں۔ ہماری اس سرزمین پر جن بزرگوں نے دین اسلام کی دعوت عام کی، ان میں آپ کا نام بہت نمایاں ہے۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج 6 رجب شریف کا دن ان کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ اس دن آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شان بیان کی جاتی ہے، آپ کا ذکر خیر کیا جاتا ہے، فاتحہ خوانی کی جاتی ہے، نیاز دلائی جاتی ہے اور آپ کی منقبت بھی پڑھی جاتی ہے۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم آپ کے لیے لائے ایک پروگرام جس کا نام ہے شان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اس پروگرام میں ہم حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی شان سے ریلیٹڈ اچھی اچھی باتیں بھی سنیں گے، بیان بھی سنیں گے، منقبت بھی سنیں گے اور آخر میں فاتحہ خوانی بھی کریں گے۔ تو شروع سے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے اور اس پروگرام کو ضرور پورا دیکھیے۔ چلتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے چلتے چلتے خواجہ غریب نواز کا ذکر۔ خواجہ پیا خواجہ پیا خواجہ پیا۔ ارے کہاں بھاگے جا رہے ہیں؟ ہم آپ کی وجہ سے آئے تھے اور آپ؟ ارے آپ کو نہیں پتا آج ہمارے گھر پر ایک بہت ہی پیارا پروگرام ہو رہا ہے۔ ارے مجھے پتا ہے، لیکن وہ تو رات کو ہے نا۔ ہیں پروگرام؟ کس بات کا پروگرام؟ اوہو آپ کو نہیں پتا آج رجب کی 6 تاریخ ہے اور آج خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی چھٹی شریف ہے۔ اسی وجہ سے ان کی یاد میں آج ہمارے گھر پہ چھٹی شریف کا پروگرام ہے، آپ بھی آئیے گا۔ وہ بزرگ کون تھے؟ آئے بیٹھے بتاتا ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ پاک کے بہت پیارے ولی تھے۔ اتنے زبردست ولی کہ آپ کو سلطان الہند کہا جاتا ہے۔ سلطان الہند یعنی ہند کے سلطان، واہ کیا بات ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہند کے شہر اجمیر شریف میں رہتے تھے۔ جی ہاں، اور سب سے پیاری بات تو یہ کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے تھے، یعنی کہ سید زادے۔ اور وہ بھی بہت پاورفل۔ ماشاء اللہ، تیری ذات خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی آل ہے۔ مجھے پیاس لگ رہی ہے زبردست والی، پانی مل جائے گا؟ وہ رہا پانی، چلو پھر پیتے ہیں پانی۔ اچھا یہ بتائیں ایک گلاس میں کتنا پانی آ سکتا ہے؟ شاید 10 گھونٹ، میرے تو 20 گھونٹ ہوں گے۔ اچھا ایک تالاب میں کتنا پانی ہوگا؟ بہت زیادہ، یہ تو ہمارے گھر کی ٹنکی سے بھی زیادہ ہوگا۔ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ پہلے مجھے پیاس لگ رہی تھی۔ اوہو آپ لوگ بھی نا، پہلے انہیں پینے دے پھر آپ پی لیجئے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ چلو سب باتیں ختم، یہ بتاؤ کہ اس گلاس میں سارا تالاب کا پانی آ سکتا ہے؟ ارے فرمان بھائی یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ ایسا تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ مجھے پتا تھا آپ یہی کہیں گے۔ تو آ سکتا ہے کیا؟ اجمیر شریف کا ایک بہت بڑا تالاب ہے جس کا نام ہے انا ساگر۔ ایک بار ایسا ہوا کہ خواجہ صاحب کے کچھ مرید انا ساگر پر نہانے گئے،
تو وہاں پر بہت سارے نان مسلم رہتے تھے، تو انہوں نے انہیں نہانے نہیں دیا. تو پھر ان کے مرید خواجہ صاحب کے پاس آئے اور عرض کی کہ انہوں نے تو ہمارے ساتھ ایسا کیا ہے. تو پھر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے خادم کو مٹی کا گلاس دیا اور کہا جاؤ اور انا ساگر سے پانی بھر کر لاؤ. خادم نے جیسے ہی گلاس بھرا، سارے کا سارا تالاب اس گلاس میں آ گیا. سارا تالاب ایک گلاس میں؟ جی سارا. تو وہ آج تک سوکھا ہی ہوا ہے؟ نہیں. پھر جب وہ تالاب سوکھا تو سب پریشان ہو گئے. ظاہر سی بات ہے پانی نہیں مل رہا تھا. سب مل کے خواجہ صاحب کے پاس آئے اور ان سے معافی مانگنے لگے. تو پھر خواجہ صاحب نے انہیں معاف فرما دیا تھا؟ پھر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ جاؤ اور یہ پانی انا ساگر میں ڈال دو. تو جیسے ہی خادم نے انا ساگر پر پانی ڈالا تو انا ساگر پھر سے پہلے کی طرح بہنے لگا. ارے واہ، سبحان اللہ! آ گیا انا ساگر، تیری چھاگل میں خوب، شان تیری مرحبا، خواجہ پیا خواجہ پیا. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ہو از خواجہ غریب نواز ڈاکومنٹری. خواجہ پیا، خواجہ پیا، خواجہ پیا. 14 رجب 537 ہجری انگریزی سال کے مطابق 1142 کو سنجر نام کے ایک علاقے میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا جس کو اللہ پاک نے اتنی عزتیں دی کہ دنیا آج بھی انہیں محبت و احترام سے یاد کرتی ہے. ہم بات کر رہے ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی. آپ رحمۃ اللہ علیہ کا پیارا نام حسن ہے، جبکہ مشہور القابات یعنی ٹائٹلز معین الدین، سلطان الہند، غریب نواز وغیرہ ہیں. اگر بات کریں آپ کی فیملی کی تو آپ سید فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی آپ رحمۃ اللہ علیہ کا فیملی ٹری حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جو گریٹ لوگ ہوتے ہیں جب بھی ان کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے پیرنٹس کا بھی ذکر کیا جاتا ہے. تو آئیں اب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے پیرنٹس کے بارے میں کچھ سنتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ انہوں نے ایجوکیشن کہاں سے حاصل کی. حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ابو جان کا نام غیاث الدین تھا. آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے علاقے کے عزت دار لوگوں میں سے تھے. آپ رحمۃ اللہ علیہ بہت نیک اور عبادت کرنے والے تھے. اسی طرح حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی امی جان بھی بہت نیک اور عبادت کرنے والی خاتون تھی. جب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 15 سال ہوئی تو آپ کے ابو جان دنیا سے تشریف لے گئے. حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے 15 سال کی ایج میں علم حاصل کرنے کے لیے سفر شروع کر دیا. حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا بھی علمی سفر جب شروع ہوا تو بڑھتا ہی رہا. آپ رحمۃ اللہ علیہ علم حاصل کرنے کے لیے مختلف سٹیز گئے اور پھر ہارون نام کی جگہ پر پہنچے اور وہاں خواجہ عثمان ہرونی رحمۃ اللہ علیہ سے سالوں تک علم حاصل کرتے رہے اور انہی کے مرید بن گئے. پیارے بچوں، یہ بات تو کامن ہے کہ کوئی اپنی ٹیچر کو دیکھ کر کہے دس از مائی ٹیچر. اسپیشلٹی تو جب ہے جب ٹیچر کو اپنے اسٹوڈنٹ پر پراؤڈ ہو. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ٹیچر جو کہ ان کے پیر بھی ہے، انہوں نے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا کہ ہمیں اپنے مرید پر فخر ہے، اور ایسا کیوں نہ ہوتا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک عظیم بزرگ جو تھے. پیارے بچے، جو لوگ اپنی لائف میں پڑھ لکھ کر کچھ بن جاتے ہیں وہ کہیں اچھی جگہ سیٹل ہو جاتے ہیں اور نیا بزنس کسی ایسی جگہ اسٹارٹ کرتے ہیں جہاں انہیں بہت زیادہ پروفٹ ہو. تو آئیے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ کہاں سیٹل ہوئے اور کس طرح آگے بڑھے. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ پاک کے ایک نیک بندے ہیں اور نیک بندے چاہتے ہیں کہ ان کی نیکیاں انکریز ہو. آپ نے اسلامک ایجوکیشن حاصل کی تھی اور وہی لوگوں تک بھی پہنچائی، اور اس کے لیے آپ رحمۃ اللہ علیہ ہند کے علاقے اجمیر شریف میں تشریف لے آئے. پیارے بچوں، اجمیر شریف آنے کا مشورہ کسی فیملی ممبر نے نہیں دیا تھا، بلکہ یہ خوشخبری تو آپ کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ملی کہ اے معین الدین، تم ہمارے دین کے مددگار ہو، تمہیں ہندوستان کی ولایت عطا کی، تم اجمیر جاؤ اور تمہارے ذریعے بے دینی دور ہوگی اور اسلام پھیلے گا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق خوب دین کا کام کرنا
اور ڈھیر سارا ثواب اکٹھا کرنا ہی آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ریئل بزنس تھا. اس کے ذریعے آپ نے خوب پروفٹ حاصل کیا اور اللہ پاک نے آپ کا نام خوب روشن فرمایا. پیارے بچوں، آپ رحمۃ اللہ علیہ صرف ایک پیر ہی نہیں تھے بلکہ ایک اسلامک اسکالر تھے، ایک اسلامک ٹیچر تھے اور ایک اسلامک پریچر بھی تھے. پریچر یعنی دین کی دعوت دینے والے بھی تھے. آپ رحمۃ اللہ علیہ ایک رائٹر بھی تھے. اس طرح آپ نے کچھ کتابیں بھی لکھی. پیارے بچوں، جو دنیا کے لیے بڑا کام کرتے ہیں ان کو دنیا یاد تو رکھتی ہے، لیکن کسی کارنامے کی وجہ سے یا کسی پروڈکٹ کی وجہ سے یا کسی کمپنی کی وجہ سے. لیکن پیارے بچوں، جب وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں پھر ان کے دنیا سے جانے کے بعد آہستہ آہستہ ان کا دنیا سے نام مٹتا چلا جاتا ہے یا بہت کم لوگوں کی زبانوں پر رہ جاتا ہے. لیکن جو عظیم لوگ اللہ پاک کے دین کے لیے کام کرتے ہیں انہیں ان کے کسی پروڈکٹ یا کسی کمپنی کی وجہ سے یاد نہیں کرا جاتا، بلکہ اللہ پاک لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتا ہے اور ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی لوگ عقیدت اور محبت سے انہیں یاد کرتے ہیں اور ان کے ذکر میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے. 6 رجب 633 ہجری انگریزی تاریخ کے مطابق 16 مارچ 1236 عیسوی کو آپ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا. آپ رحمۃ اللہ علیہ کو انتقال کیے تقریباً 785 سال ہو چکے ہیں، لیکن پھر بھی آج بھی آپ کا نام روشن ہے اور ہر سال 6 رجب شریف کو آپ کا عرس بہت عقیدت و احترام سے منایا جاتا ہے. اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. شان تیری مرحبا خواجہ پیا، خواجہ پیا، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اب چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے منقبت. خواجہ پیا، خواجہ پیا، خواجہ پیا. اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ہے غلام طہا بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. میں بالکل ٹھیک ہوں. پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ادب کے ساتھ اور پیار محبت کے ساتھ مل کر پڑھیے گا منقبت. جی شروع کریے. خواجہ خواجہ تیری ذات خواجہ معین الدین، تیری ذات خواجہ معین الدین، تو رسول پاک کی یاد ہے، تو رسول پاک کی یاد ہے. میرا بگڑا وقت سوار دو، میرا بگڑا وقت سوار دو، میرے خواجہ مجھ کو نواز دو، میرے خواجہ مجھ کو نواز دو. تیری ایک نگاہ خواجہ، 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 ایک نگاہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے. میری زندگی کا سوال ہے، میری زندگی کا سوال ہے. یہاں بھیک ملتی ہے بے گناہ، یہاں بھیک ملتی ہے بے گناہ، یہاں بھیک ملتی ہے بے گناہ. یہ بڑے سخی کا ہے آسنا، یہ بڑے سخی کا ہے آسنا. یہاں سب کی بھرتی
فاطمہ چمن علی کا نہاد ہے چمن علی کا نہاد ہے میں گدائے خواجہ چشت ہوں 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 مجھے اس گدائی پہ ناز ہے مجھے اس گدائی پہ ناز ہے میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو میرا ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو میرا خواجہ بندہ نواز ہے میرا خواجہ بندہ نواز ہے میرا خواجہ بندہ نواز ہے تیری ذات خواجہ معین دی تیری ذات خواجہ معین دی تو رسول پاک کی آل ہے تو رسول پاک کی آل ہے خواجہ خواجہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. ہمارے غلام طاہر بھائی نے بہت ہی پیارے انداز میں منقبت بیان کی ہے. اللہ پاک نے اپنے والدین کے ساتھ اپنے پیر و مرشد کے ساتھ میٹھا مدینہ دکھائے ہے. تو چلتے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے اخلاقیات عادات. خواجہ پیا خواجہ پیا خواجہ پیا. اس سیگمنٹ کے لیے ہمارے ساتھ ہیں محسن بھائی. تو محسن بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ محسن بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. میں بالکل ٹھیک ہوں. جی محسن بھائی شروع کیجئے. پیارے بچوں ہمارے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی تو کیا ہی پیاری بات ہے. آپ بڑے ہو کر گریٹ اسلامک اسکالر بنے اور آپ اللہ پاک کے زبردست ولی بھی بنے. اگر آپ کے بچپن کی بات کی جائے تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا بچپن کوئی عام بچپنا نہیں تھا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بچپن میں بھی اچھے اور نیک بچے تھے. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے بچپن کی کچھ اچھی باتیں سنتے ہیں. پیارے بچوں حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے بچپن میں عام بچوں کی طرح کھیل کود سے دور رہتے تھے. اب سوچیں کہ کھیل کود سے دور رہنا کتنا مشکل لگتا ہے. اگر بچوں آپ زندگی میں بڑا انسان اور بڑے بڑے کام کرنا چاہتے ہیں تو کھیل کود کو چھوڑ کر اچھے اور پڑھائی کے کاموں میں دھیان دینا ہوتا ہے. حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی ایک پیاری سی عادت یہ بھی تھی کہ وہ بچپن میں اپنے ہم عمر یعنی سیم ایج کے بچوں کو اپنے گھر لاتے, انہیں کھانا کھلاتے اور پھر بہت خوش ہوتے. پیارے بچوں حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے سیم عمر کے بچوں کو اچھی باتیں بتاتے اور ان سے فرماتے ہم دنیا میں کھیل کود کے لیے نہیں آئے بلکہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ پاک کو راضی کرنا ہے. اسی طرح بچپن میں عید کے موقع پر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ اچھا لباس پہن کر عید کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے. راستے میں آپ کی نظر ایک نابینا لڑکے پر پڑی جو پرانے و پھٹے ہوئے کپڑے پہنا ہوا تھا. جب خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس لڑکے کو دیکھا تو انہیں بہت دکھ ہوا. تو آپ نے اپنے کپڑے اس غریب اور نابینا لڑکے کو دیے اور خود دوسرے کپڑے پہن کر اسے اپنے ساتھ عیدگاہ لے گئے. تو پیارے بچوں کیا بات ہے ہمارے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی. اللہ پاک کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب بخشش و مغفرت ہو. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اسی کے ساتھ یہ سیگمنٹ یہاں ختم ہوتا ہے. تو چلتے اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے بیان. اور بیان کے لیے ہمارے ساتھ ہیں غفران بھائی. تو غفران بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین
अला कुल्ली हाल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो गुफरान भाई शुरू कीजिए। ख्वाजा पिया, ख्वाजा पिया, ख्वाजा पिया। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिसने मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमत नाज़िल फरमाता है। सुभान अल्लाह। सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, आज 6 रजब शरीफ है और आज का दिन अल्लाह पाक के प्यारे वलीउल्लाह की याद में मनाया जाता है। जी हाँ, वो अजीम हस्ती हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैह हैं। सुभान अल्लाह। कौन गरीब नवाज जो गरीबों के गमख्वार हैं, कौन गरीब नवाज जो दीन के मददगार हैं, कौन गरीब नवाज जो सुल्तानुल हिंद हैं। सुभान अल्लाह। अपनी मंजिल से कभी भी वो भटक सकता नहीं, जिसके तुम हो रहनुमा ख्वाजा पिया, ख्वाजा पिया। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि अलैह की बर्थ 537वीं इस्लामी साल में हुई और आपका नाम हसन और फेमस टाइटल गरीब नवाज और मोइनुद्दीन है। सुभान अल्लाह। और आपका लक़ब मोइनुद्दीन की तो क्या ही बात है, क्योंकि आपको ये लक़ब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अता फरमाया है। सुभान अल्लाह। आप रहमतुल्लाह अलैह ने जब इल्म दीन हासिल करना स्टार्ट किया तो आपने सबसे पहले हिफ्ज़ कुरान मुकम्मल किया और फिर हिफ्ज़ कुरान के बाद बहुत सारा इल्म दीन हासिल किया। आप रहमतुल्लाह अलैह बहुत अच्छी आदत वाले और बहुत अच्छे हुस्न अखलाक वाले और नेक इंसान थे। आप छोटों से मोहब्बत फरमाते, इसी तरह बड़ों की भी रिस्पेक्ट करते। आप रहमतुल्लाह अलैह की कुरान पाक से मोहब्बत का ये आलम था कि आप एक दिन में दो बार कुरान पाक मुकम्मल फरमा लेते थे। सफर में भी तिलावत कुरान पाक अपनी जबान पर जारी रखते और सारी रात इबादत करते और नमाज के बारे में इरशाद फरमाते, अल्लाह पाक से मुलाकात करने का जरिया नमाज है। मौला से अपने मिलता है बंदा नमाज में, उठ जाता है जुदाई का पर्दा नमाज में। और अल्लाह पाक के यहाँ आप रहमतुल्लाह अलैह के मकाम का तो ये आलम था कि आप जब कुरान पाक ख़त्म फरमाते तो गैब से आवाज़ आती कि हमने तुम्हारे कुरान पाक को कबूल फरमा लिया है। सुभान अल्लाह। और आप रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है कि जो शख्स कुरान पाक को देखता है तो अल्लाह के फजल से उसकी आइज़ स्ट्रांग हो जाती हैं और उसकी आंखों की तकलीफ दूर हो जाती है। सुभान अल्लाह। आप रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपनी पूरी लाइफ दीन इस्लाम की खिदमत में गुजारी। ऑलमोस्ट 90 लाख नॉन मुस्लिम्स आपकी प्रीचिंग, आपके करेक्टर, आपकी मैनर्स, आपके अखलाक को देखकर मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह। मेरे नबी के गुलामों का रुतबा बड़ा है, शान बड़ी, चाहे गौसे आज़म हो जाओ दाता हजवेरी, याद नहीं तुम्हें वो मंज़र ख्वाजा ने जब खुद चल कर 90 लाख को पढ़वाया। क्या ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाह। माशा अल्लाह। गुफरान भाई ने बहुत ही प्यारे अंदाज में बयान किए। अल्लाह पाक इनके बयान को अपनी बारगाह अक़दस में कबूल मकबूल फरमाए और इन्हें हज्ज बैतुल्लाह की सआदत नसीब फरमाए। तो चलते अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है बचपन का वाक़या। ख्वाजा पिया, ख्वाजा पिया, ख्वाजा पिया। इस सेगमेंट के लिए हमारे साथ हैं होर भाई।
تو جی حور بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حور بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ علی کل حال، آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی حور بھائی شروع کریے۔ جی تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم آپ کو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بچپن کا ایک واقعہ سنائیں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ سب کو کچھ اور بتاتا چلوں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ابو جان جو کہ بہت ہی نیک انسان تھے، اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی امی جان وہ بھی بہت ہی نیک خاتون تھیں اور ہر وقت عبادت میں مصروف رہتی تھیں۔ 15 سال کی عمر میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ابو جان فوت ہو چکے تھے، اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو وراثت میں ایک باغ اور ایک پن چکی ملی۔ پن چکی پانی سے چلنے والی یعنی واٹر مل۔ پن چکی سے ہی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کماتے اور اپنے پودوں کو پانی دیتے اور پورے باغ کا خیال بھی رکھتے۔ ایک بار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے پودوں کو پانی دے رہے تھے کہ سامنے سے دیکھا اللہ کے ولی ان کے باغ میں تشریف لائے۔ جیسے ہی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ان نظر پڑی تو فوراً دوڑے ان سے مصافحہ کیا اور ان کے ہاتھ چومے، اور پھر ان کو درخت کے سائے میں لا کے بٹھا دیا، اور پھر ان کی خدمت میں بہت ہی عاجزی کے ساتھ ان کو کچھ انگور بھی پیش کیے۔ پھر دو زانوں بیٹھ گئے۔ اللہ پاک کے ولی کو اس نوجوان کا انداز بہت پسند آیا اور انہوں نے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کھانے کے لیے کچھ پیش کیا۔ ان بزرگ کی برکت سے تو آپ کی سوچ ہی بدل گئی اور بس اللہ پاک کی محبت اور علم دین حاصل کرنے کا شوق پیدا ہو گیا۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنا باغ اور پن چکی وغیرہ سب کچھ بیچ کے اور اس کی قیمت فقیروں اور مسکینوں میں بانٹ دی اور علم حاصل کرنے کے لیے سفر شروع کر دیا، اور پھر بعد میں آپ بہت ہی عظیم بزرگ بنے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس سچے واقعے سے ہمیں پتہ چلا کہ ہم کسی محفل میں بیٹھے ہوں، ہمارے بزرگ ماں باپ یا ٹیچر یا پھر پیر و مرشد آ جائیں تو ہمیں ان کے رسپیکٹ کے لیے کھڑا ہو جانا چاہیے اور انہیں عزت اور احترام کے ساتھ بٹھانا چاہیے۔ یاد رکھیے ادب ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے انسان بہت ترقی کرتا ہے اور بہت کامیابی حاصل کرتا ہے۔ شاید اسی لیے کہا جاتا ہے کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اسی لیے ہمیں اپنے بڑوں کا ادب و احترام کرنا چاہیے اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت اور محبت سے پیش آنا چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک پیارے صحابی سے فرماتے ہیں، اے انس بڑوں کا ادب و احترام اور تعظیم و توقیر کرو اور چھوٹوں پر شفقت کرو، تم جنت میں میرا ساتھ پالو گے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو یہ تھے ہمارے حر حسن بھائی جنہوں نے بہت ہی اچھے انداز میں بچپن کا واقعہ سنایا۔ اللہ پاک انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے نیاز و فاتحہ۔ خواجہ پیا خواجہ پیا خواجہ پیا۔ اس سیگمنٹ کے لیے ہمارے ساتھ ہیں غفران بھائی۔ جی غفران بھائی شروع کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ
الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآل آله وأصحابه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. یا اللہ پاک ہمارے والدین کی اور ساری امت کی مغفرت فرما. آمین. یا اللہ پاک ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. آمین. یا اللہ پاک
پاک یا اللہ پاک یا اللہ پاک ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے. آمین یا اللہ پاک ہمیں نیک بنا، صالح بنا. آمین اپنے والدین کا فرما بردار بنا. آمین ہمیں اپنا پسندیدہ بندہ بنا دے اور ہم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا. آمین یا اللہ پاک آج ہم نے تیرے پیارے ولی حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی پیاری پیاری باتیں کی. یا اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو یاد رکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین یا اللہ پاک ہمیں حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا عاشق بنا. ان کے صدقے میں ہمیں بھی اچھے اچھے اور نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پاک حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا واسطہ ہمیں پیارا پیارا مدینہ دکھا، پیارا پیارا مکہ دکھا. یا اللہ پاک میرے اہل سنت کو خیر و عافیت والی لمبی عمر عطا فرما. ان کے صدقے ہمارے والدین پر بھی کرم فرما، انہیں بھی خیر والی سنت و بھاری زندگی عطا فرما. آمین یا اللہ ہمیں اپنے پیر و مرشد کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پاک ہمارے مدنی چینل کو اور خاص طور پر کڈز مدنی چینل کو خوب ترقیاں نصیب فرما اور دعوت اسلامی کو اور بلندیاں عطا فرما. آمین کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو اور بے کسو مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآل آلہ وأصحابه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. خواجہ خواجہ حامی بے کساں، التجا سن لو شاہ امم کے لیے خواجہ پیا. بچوں کا مدنی چینل